پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصول اسرا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ قبل ازیں نظریہ ضارب کی وضاحت کی گئی ہے، جس کے مطابق جب کوئی نئی سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، یعنی Y=F(I). دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے فی کس آمدنی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا بلند معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور وہ ضروریات زندگی پر زیادہ رقوم خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں اشیاء صرف کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ملک میں اشیاء صارفین کا وافر اسٹاک موجود ہو تو پھر اس بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے نئی سرمایہ کاری کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اکثر اوقات اشیاء صرف کا وافر اسٹاک موجود ہوتا ہے، لہٰذا اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ان کی پیداوار بڑھانی پڑتی ہے، جس کے لیے نئی سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے، اور سرمایہ کاری میں یہ اضافہ اشیاء صرف کی طلب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اشیاء صرف کو پیدا کرنے کے لیے جس قسم کی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مالیت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اشیاء صارفین کی طلب میں اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاری میں جتنے گنا اضافہ ہوتا ہے اسے سارے مصروع اور یا اصول اسرا کہا جاتا ہے۔ بس ایک طرف سرمایہ کاری آمدنی بڑھانے کا باعث بنتی ہے تو دوسری طرف آمدنی میں اضافہ ہی سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پہلی صورت کو ہم ضارب کا نام دیتے ہیں اور دوسری طرف کو ہم سارے اور اسرا کہتے ہیں۔ بس آمدنی اور سرمایہ کاری کا ایک دوسرے سے معکوس رشتہ ہے۔ اگر ایک طرف آمدنی سرمایہ کاری کے تفاعل بنتی ہے۔ نمبر 2، اصول اسرا کا تصور سب سے پہلے 1914 میں پیش کیا گیا۔ 1917 میں ایک امریکی معیشت دان پروفیسر JB کلارک نے آرٹیکل ڈیمانڈ کے ذریعے اصول اسرا کا عام الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے: اسرا سے مراد وہ عددی قدر ہے جو آمدنی میں تبدیلی کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں ہونے والی تبدیلی کے باہمی تعلق کی وضاحت کرتی ہے۔ ضارب کے پیش نظر کو سرمایہ کاری میں تبدیلی کے باعث آمدنی میں ایک خاص نسبت سے تبدیلی آتی ہے جس کا انحصار مختتم میلان صرف پر ہوتا ہے، لیکن اسرا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قومی آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے سرمایہ کاری میں کس قدر تبدیلی آتی ہے، یعنی اگر اشیاء صرف کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اشیاء سرمایہ کی مقدار میں کس قدر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اسرا کا تعلق آمدنی کے حجم سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے سرمایہ کاری میں اضافہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح ضارب کا اثر منفی بھی ہوتا ہے، یعنی سرمایہ کاری میں کمی آمدنی میں کئی گنا کمی کا باعث بنتی ہے، اس طرح اسرا کا بھی منفی اثر ہوتا ہے، یعنی جب اشیاء صرف کی طلب میں کمی واقع ہوتی ہے تو سرمایہ کاری میں کمی اور اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے 2 سالوں میں اشیاء صارفین کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا پہلے 2 سالوں میں خالص نئی سرمایہ کاری صفر کے برابر ہوتی ہے۔ البتہ مجموعی سرمایہ کاری ہر سال 3 لاکھ روپے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک سال میں ایک مشین بیکار ہوتی ہے جس کے بدل کاری کے مصارف 3 لاکھ روپے ہیں، کیونکہ ایک مشین کی قیمت 3 لاکھ روپے فرض کی گئی ہے۔ تیسرے سال اشیاء صارفین 6 لاکھ سے بڑھ کر 9 لاکھ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سرمایہ کاری میں 30 لاکھ روپے کا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ 3 لاکھ زائد اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے کی
سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔